بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لے جی آڈینس، یہ ذرا ایک اور سالانہ رپورٹ لیجئے، یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ دربار اسی قبر نو کس طرح کہہ سکنے ہاں؟ قبر نو کس طرح کہہ سکتے ہو؟ تسی اللہ دا ولی ثابت کرو نا کہ اللہ دا ولی سی، اللہ دا ولی، اللہ دے نیک بندے تے اسی سب دعا کر سکنے کہ یا اللہ سانو بھی اللہ دے نیک بندے وچ شامل کر۔ آمین۔ تو اے کہہ سکنے نا، جی تو تے ولی بناتا میرے بھائی۔ جی اللہ دے ہے ہی درویش بندے سن، کسی محلے دے کولوں پوچھو نا کہ اے کون بندے سن۔ گھر دے وچ دربار نہیں بن سکتا، مینوں انہاں پتہ صرف۔ کیوں نہیں بن سکتا سر؟ انہاں دی ملکیت سی نا، روزی روٹی چل پئی ہے کی روزی روٹی اسی اپنی کما کے کھانے ہاں۔ اس بھائی میرے کا یہ والد ہے اور گھر میں اس نے قبر بنا لیا، بلکہ اب دربار بننے جا رہا ہے۔ یہ دکھاؤ ذرا، یہ اب ساری اس کی سیٹنگ کی جا رہی ہے اور یہاں پر لوگ آ کے بیٹھیں گے۔ یہ گدی نشین تے آؤ کہ نہیں؟ یہ الحمدللہ گدی نشین، یہ میرا بھائی گدی نشین بھی ہے اور لوگوں کو اب دم شم کرتا ہے چھوٹے موٹے، لیکن جب یہ دربار تیار ہوگا پھر بڑے دم ہوں گے اور لوگ آپ کو فیض دے گا تو پھر کریں فیض اللہ پاک، پھر اللہ پاک نے فیض دینا تو آپ کے دم کا کیا فائدہ؟ اللہ دے قرآن پڑھنا، میں نے کو اپنی کلام تھوڑی پڑھنی ہے، تمہاری کلام تھوڑی پڑھنی ہے بھائی۔ تے پھر لوگوں کو دسنا کہ اللہ پاک دا قرآن تسی گھر پڑھیا کرو، دم کرنا کروانا نہیں ہے جائز، جائز نہیں ہے نا میرے بھائی۔ جائز کیوں نہیں؟ میں اپنے رب کی کلام پڑھتا ہوں۔ چلے جی، یہ لا علمی ہم کہیں، دین سے دوری کہیں، کیا کریں اور کیا بتائیں، لیکن اس میرے بھائی نے کہہ دیا کہ میں دم کرتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے، تو بات تو پھر میرے اللہ کی آ گئی کہ اس کی شفا تو پھر نہیں ہے، لیکن یہ میرا بھائی دربار تیار کر رہا ہے۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب یہ تو بڑا آسان ہو گیا دکان کو کھولنا اور دربار کو بنانا، بہت ہی آسان ہو گیا۔ ہر بندہ جس کا اگر کوئی بڑا مرا، کوئی باپ مرا، کوئی چاچا مرا، کوئی پھوپھا مرا، وہ اس کی قبر گھر میں بنا کر 4 جھنڈیاں لگا کر اور دربار بنا کے بیٹھ جائے، اور ہم لوگ جا کے وہاں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں اور قبروں کو چاٹتے رہیں اور سجدے کرتے رہیں۔ کتنا آسان ہو گیا، اب تو بہت ہی آسان ہو گیا۔ پھر یہ دیکھیں کہ کس طرح کے جاہل لوگ ہیں، ان کو ماننے والے، بنانے والا اور منوانے والا تو بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، ماننے والے کتنے بے وقوف ہیں کہ پیسہ ان کو دیے جا رہے ہیں، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اپنے گھر کو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر گلے میں چندہ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ فارسی کی کہاوت ہے کہ اول خویش بعد درویش، اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اپنے پیٹ سے مخلص نہیں، وہ کسی سے مخلص نہیں۔ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے، بیوی کو بھوکا رکھ کے، ماں باپ کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر، ان سے بغیر اجازت لیے ہوئے دربار پہ جا کے سطے مارتے ہیں اور وہاں پہ اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، ان جیسے درباروں سے جیسے ابھی اس نے گھر میں کھول لیا۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر جائیں گے، بہت سارے لوگ جائیں گے منتیں مرادیں پوری کروانے، اور جس بندے سے یہ دیکھیں، جس بندے نے دربار بنایا اس کو شاید دوسرا تیسرا کلمہ بھی نہ آتا ہو، اس کو نماز کے ارکان کا بھی نہ پتا ہو، ٹوٹل نمازوں کا نہ پتا ہو۔ یہاں تو امام احمد رضا کی امت، پچھلے تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اینکر نے ایک سوال کیا کہ آپ کس امت سے ہیں، تو آگے سے کہہ رہا ہے امام احمد رضا کی امت سے۔ یہ تعلیم ہے اور یہ مینٹلٹی لیول ہے ہمارا کہ ہم کس کی امت سے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر درباروں کا پردہ آ چکا، دربار ازم کا۔ اور میں اللہ سے کوئی بھی بات پوری کروانی ہو، مجھے دربار پر جانا پڑے گا، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ او بھائی، اللہ کے نیک بندے تو اللہ کے لیے ہیں اور اپنے لیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، ایسی کوئی بات ہوتی تو اپنی وفات سے 4 دن پہلے نہ کہتے کہ اے فاطمہ، اے حمزہ، میرے اوپر نہ رہنا، گو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، لیکن کہیں آگ نہ یہاں سے لے جانا۔ یہ حدیث پڑھی ہے کسی نے؟ پڑھی ہوگی، ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دی ہوگی، اور ان جیسے بابوں کے لیے تم وہاں پہ جا کے دمالے ڈالیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے یہ کام ہمارے ملک پہ شروع ہو چکے ہیں۔ ہم کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہیں، ہم کوئی اسکالر نہیں، دینی دائی نہیں، قرآن کے دائے نہیں، جو سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ خدا را آپ بھی سمجھیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اگلی گل تانوں سارے نوں پتا ہے۔